یاد رکھیے جناب کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں آج سود خوری، رشوت خوری، حرام کمانا، بددیانتی یہ پھیلتی جا رہی ہے نا، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ پھیلتی جا رہی ہے نا، دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، دشمنی، عداوت یہ ہم پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان آپ کو شرک پہ نہیں لگا سکا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمائی ساری کی ساری حلال کی ہے، اس میں سود کی اور دیگر آمیزش نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پردے کا ماحول ہے، عزت کا ماحول ہے، پاک دامنی کا ماحول ہے، شیطان آپ کو بے پردگی اور بے حیائی کی طرف نہیں لا سکا، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ پر شیطان کا زور نہیں چل سکا. شیطان آپ کو دوسرے طریقے سے وار کرے گا کہ آپس میں نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں اور کینے پیدا کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی جزیرۃ العرب ولکن التحریش بینہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان اس چیز سے مایوس ہو جاتا ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، کسی علاقے میں لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی سجدہ نہیں کرتے، اس کی پوجا نہیں کی جاتی، تو پھر وہ اس علاقے کے لوگوں کو آپس میں لڑواتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، قدورتیں پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے. اور یہ آج کل آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آ رہا. میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، بیزاری، لڑائی، نفرت، ماں باپ بچوں سے نفرت اور بچوں کی ماں باپ سے نفرت، اور بہن بھائیوں کا معاملہ اس یہاں تک ہے کہ بالکل جینا مرنا، اور ملاقات تو دور کی بات ہے سر جی، نام تک لینا نہیں گوارا کرتے، حالانکہ سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، نام تک لینا گوارا نہیں کرتے. اس قدر نفرت عام ہو چکی، یہ حسد، بغض، کینہ اس قدر عام ہو چکا، اور اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس کو بڑا معمولی سمجھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، شیطان کا بہت خطرناک حملہ ہے، اور شیطان کے حملے کا بڑا زبردست پنجہ ہے جو شیطان نے ہمارے اوپر گاڑا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، فلاں بندہ ہے اس کے بارے میں ہماری یہ تنقید ہے، فلاں بندہ ہے اس کے بارے میں ہماری یہ نفرت ہے، فلاں شخص ہے اس کے بارے میں یہ. یار کوئی ایک بندہ تو لے کے ہو جس سے تمہیں محبت ہو، جس سے تمہیں پیار ہو، جس سے تمہیں الفت ہو، کہ آپ نے ہی ٹھیکہ اٹھایا کہ آپ نے ہر ایک سے نفرت کرنی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے مومنین کی 3 صفات بیان کی ایک آیت کے اندر، فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور تنگی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. اور 3 اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکار اور محسنین بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. ہمارے دین کے 3 درجے ہیں سر. پہلا درجہ اسلام کا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، پہلا درجہ اسلام کا ہے. دوسرا درجہ ہے جب آپ ایمان کے لیول کو کراس کرتے ہیں اور یقین اور بلیو اور اعتماد، اپنے رب پہ توکل اور یہ ساری چیزوں کو آپ پورا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تب ایمان کا درجہ پورا ہوتا ہے. اور پھر آپ جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ آپ اخلاق کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں، تو پھر آپ آخری جو چوٹی ہے اسلام کی، احسان کا جو درجہ ہے اس کو عبور کرتے ہیں. 3 درجے ہمارے دین کے، اور یہ جو ابھی بیان کروں یہ درجہ احسان ہے، آخری درجہ سب سے ٹاپ پہ. اس لیے یہ جو چیز ہے معاف کرنا، معافی مانگنا، معذرت کرنا، معذرت قبول کرنا، درگزر کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی اشد ضرورت ہے، اور یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے دن بدن.